بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ نام تو اس کا عبداللہ تھا، ابی بن سلول کا بیٹا۔ مدینہ طیبہ کے معزز و محترم قبائل اوس و خزرج اور بنی نجار کا متفق کا منتخب سردار۔ یثرب نامی علاقے پر ایک طویل عرصہ یہود کی سرداری اور حکومت رہی۔ آج کے امریکہ کی طرح وہ یہود بھی سپر پاور تھے اور ان کے مفادات کے آڑے کوئی نہ آ سکتا تھا، حتیٰ کہ غیر از یہود قبائل کی شادیاں اس انداز میں ہوتی ہیں کہ ہر دلہن اپنی شب عروسی کے لیے کسی یہودی سردار کے پاس ہو کر ہی پیا گھر جا سکتی تھی۔ مالک بن عجلان بن اوس اور بنی خزرج کا سردار اور سالار تھا۔ اس کی بہن نے اسے غیرت دلائی تو وہ اپنی بہن کی پہلی شب خلوت فتیون یہودی کے قلعے میں زنانہ لباس میں اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ یہودی سردار کو قتل کیا، پھر اپنے ہم نسب ابو جبیلہ بن جفنہ شاہ غسان سے مدد کا طالب ہوا۔ اس شاہ غسان نے مدد کا وعدہ کیا اور اپنے چیدہ لشکریوں کو ساتھ لے کر یثرب پہنچا۔ اوس و خزرج کو خوب انعام و اکرام سے نوازا، نہایت ہوشیاری سے وہاں عالی شان محل تعمیر کروایا، پھر قبائل یہود کو بھی انعام و اکرام کا لالچ دیا۔ بڑے بڑے یہودی سردار درہم و دینار کے لالچ میں اس کی دعوت پر اس کے محل میں اکٹھے ہوئے تو اس نے 385 یہودی وڈیروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح اوس و خزرج کو یہودی بدکماشوں سے نجات مل گئی۔ اب پورے علاقے میں اوس و خزرج کا سکہ چلتا تھا، مگر دین نہ رہے تو دنیا کی عزت و عظمت بھی تھوڑے وقت کی مہمان ہوتی ہے۔ اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ چنانچہ اسلام سے پہلے ایک ایسا جنگ کا سلسلہ شروع ہوا جو 120 سال تک چلا۔ اسے جنگ لواس کہا جاتا ہے۔ دونوں طرف سے بڑے بڑے لوگ مارے گئے۔ دونوں شاخیں ایک ہی خاندان بنی خزرج کی تھیں۔ آپس میں لڑتے لڑتے جب تھک گئے تو آپس میں صلح کر کے ایک ہی سردار بنانے میں متفق ہوئے۔ سردار منتخب کر لیا گیا، بس اس کی تاج پوشی باقی تھی۔ جشن تاج پوشی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ابی بن سلول کا بیٹا سوتے جاگتے اپنی تاج پوشی اور اوس و خزرج کے تخت پر قبضے کے خواب دیکھتا تھا، مگر اللہ کو یہ منظور نہ تھا۔ اہل سعادت کی تعداد روزانہ بڑھ رہی تھی۔ اس کی تاج پوشی کو گویا مدینہ میں بھلا ہی دیا گیا تھا کہ اچانک ربیع الاول 1490 کے اوائل میں آفتاب نبوت مکہ مکرمہ سے 300 میل جنوب میں قباء کی بستی میں طلوع ہوا اور صرف 14 دن بعد یثرب کو مدینہ الرسول، مدینہ طیبہ کا سید نام مل گیا۔ نام اس کا عبداللہ، اللہ کا بندہ، مگر وہ حقیقت میں نفس کا بندہ تھا۔ اس کی دنیوی عزت خاک میں مل چکی تھی۔ اس کے سینے پر سانپ لوٹ گئے تھے۔ دکھانے کو تو اس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تھا، مگر اصل عزت سے نا واقف تھا۔ اس نے اسلام اور اہل اسلام سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اب ساری زندگی اس نے حضور اکرم اور ان کے صحابہ کے خلاف سازشیں کی۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس کی سازشوں کے حوالے سے مزید ویڈیوز میں بتایا جائے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔